کے سامنے دھیان سے سننا، ہمیں دکھ ہے کہ اس مصیبت میں گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے لاشیں کچلی جا رہی ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوٹی. اور یہاں عاشورہ کے دن مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. مسجدیں چھوڑ کر میری قوم مولا حسین کے نام کے جلوس نکال رہی ہے. اور جلوس پر مجھے اعتراض نہیں، ہم جلوس کے منکر نہیں ہیں، نہ میلاد کے جلوس کے منکر ہیں، نہ شہادت کے جلوس کے منکر ہیں، لیکن اس جلوس میں تم ناچو گے، آپ ناچو گے اس میں، حسینیوں تم ناچو گے، تمہارے اندر اتنی ہمت. حضرت علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر تھے، مائے محرم کی ان تاریخوں میں جس میں مولا کی شہادت ہوئی ہے، آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے، روتے رہتے تھے، خانقاہ میں بیٹھ کر رات دن روتے تھے. اٹھا کے دیکھو مخدوم صاحب کے ملفوظات، وارث دیوا، وارث پاک کی زندگی اٹھا کر کے وارث پاک ان دنوں لوگوں سے ملتے نہیں تھے، روتے تھے کہ ہمارے اجداد شہید ہو گئے، روتے تھے. اور تم ناچ رہے ہو، وارث پاک کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو، مخدوم سمنا کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو، علاؤالحق پنڈوی کا نام لینے والوں تم ناچ رہے ہو. میں پوچھتا ہوں، جس کے یہاں جس مذہب میں بارات میں خوشی میں ناچنے کی اجازت نہیں ہے، وہ شہادت حسین پہ کیسے ناچ رہے ہیں؟ تم نے یہ جواز لایا کہاں سے ناچنے کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے تمہیں یزیدی بنا دیا؟ اس دن حسینی کیسے ناچ سکتا ہے؟ اس دن تو لوگوں کی کیفیت جدا ہوتی. ناچنے کا تصور ہی مذہب اسلام میں نہیں ہے. کب تک جہالت کرو گے؟ اور سنو، میرا تو ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، اور میرا حسین تو سید الشہداء ہے، وہ شہیدوں کا سردار ہے. وہ اپنی قبر انور سے تمہیں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھتے ہیں. جب شہادت کے دن وہ تمہیں ناچتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے، ان کے دلوں پہ کیا گزرے. اسی دن علی اکبر کے لیے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا کہ تم علی اکبر کے لاشیں اٹھانے کے دن ناچو گی. کیسے اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا؟ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب 18 سال کے علی اصغر میدان کربلا میں گئے تو ان کے سینے میں نیزہ ڈال دیا دشمنوں نے. جب نیچے گرے آواز لگائی میرے ابا میری مدد کرو، تو مولا حسین مدد کے لیے گئے تو علی اکبر نے کہا ابا جی میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، میرے سینے سے آپ یہ نیزہ نکال دے، میں اب بھی لڑ سکتا ہوں. 56 سال کی طاقت اکٹھا کی، اس 56 سال کی عمر میں آدمی کی طاقت، انسان ڈرنے لگتا ہے. اور پھر وہ بھی اتنا نڈھال جو صبح سے لاشی اٹھا رہا ہو، اور وہ بھی حضرت عباس کی شہادت کے بعد. مورخوں نے یہاں تک لکھا، علامہ عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لی اور جھک گئے، کہنے لگے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حضرت عباس کی شہادت کے بعد 18 سال کا جوان بیٹا کہتا ابا میرے سینے سے ذرا یہ نیزہ نکال دے، میں ابھی بھی لڑ سکتا ہوں. آپ نے سر زمین پہ رکھا. یہ شہادت میں اصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں، آپ نے سنا ہوگا. ابن عساکر کہتے ہیں جب نیزہ نکالا اس سینے سے تو نیزے کی انی پر حضرت امام علی اکبر کا دل نکل آیا. یہ قربانی کب یاد کرو گے؟ ناچو گے تم اس دن، ڈی جے بجاؤ گے، ڈھول پیٹو گے تم، منع کرنے والوں کو یزیدی کہو گے، کیا کہو گے تم؟ خارجی کہو گے، ناسبی کہو گے. حق بات کہنے والوں کو تم یہ سب بکتے ہو. تم نے کون سا حسینی جیسا کام کیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، تم نے شہادت کے دن ناچنا شروع کیا ہے نا، مجھے نبی کے گھر میں شادی کے دن آپ ایک دن کا ناچ بتا دیں. میرا چیلنج ہے. جہالت کی وادیوں سے نکلو، اہل سنت کے مسلک کو بدنام مت کرو. وہابی دیوبندی باطل فرقے
محنتوں سے جو بدعقیدہ نہیں ہوتا وہ تمہارے کرتوت سے بدعقیدہ ہوتا ہے. وہ بتاتے دیکھو یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے, یہ ناچنا سنیت ہے, شہادت کے دن ڈھول پیٹنا سنیت ہے. کہاں سے ثابت کرو گے یہ سنیت؟ امام حسین کو سر سجدے میں کٹائے اور تم اس دن ناچو. میری بات بری لگے گی آپ کو لیکن حق ہے. اور تو